اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جدید ساتھیوں کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مورخہ 14 فروری سن 2025، اس کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا، کیونکہ اس دن کو پاکستان کے اندر اور بقیہ کافی ممالک میں ویلنٹائن ڈے کے حوالہ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ عشق و محبت کا دن ہے، اور اس دن حیا کی تمام حدیں پار کر کے انتہائی بے حیائی، فحاشی، عریانی کا سبب میرے ملک پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا لوگوں کے سامنے اویزہ کرتی ہے، جس بات کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، بلکہ الٹا وہ بات دین، اسلام، شریعت، پیغام میں اسلام کے بعینی ہی مخالف ہے۔ اس دن نوجوان پھولوں کے ٹھیلے پر لائن لگا کے کھڑے ہیں کہ مجھ سے جو محبت کرتی ہے، یا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے مجھے عشق اور پیار ہے، اس دن میں نے اس کو پھول دینا ہے اور یہ محبت بڑھے گی۔ حالانکہ اسلام کے یہ منافی ہے، اور یہ روش، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا بنایا ہوا جاری کردہ یہ روش اور طریقہ ہے، جس کو مسلمانوں نے اس طرح ایکسپٹ کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیا اور غیر مسلموں کے طریقوں کو بعین ہی اپنایا، عمل کیا، اور اسی طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، غوث اعظم، علی کل شیء قدیر اللہ رب کائنات کی ذات ہے، اور ہمیں زندگی بھی بسر اسی خالق کائنات کی مرضی کے مطابق کرنی ہے۔ اگر زندگی میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، غمی ہے، خوشی ہے، ہر معاملات میں ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم نے نہ غمی میں شریعت کو فالو کیا، اور خوشی تو ہماری اپنی مرضی کی ہے۔ اس کو بھی خوشی کا نام دیا جاتا ہے، جو بے انتہا بے حیائی ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا وہ ہے کہ ایسے کاموں سے اجتناب کرنا، ایسے افعال اور اعمال سے اپنے آپ کو بچانا اور سیو کرنا جس سے انسانی شخصی یا تشخص برباد ہو جائے، انسانی شخصیت کا معیار اور سٹینڈرڈ تباہ و برباد ہو جائے، وہ کام حیا کے خلاف ہے۔ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیا کی تعریف یہ ہے کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ایسے کاموں کو پس پش ڈال دینا جو تیری شخصیت کو، تیرے تشخص
باتوں سے انسانی کو معیوب کر دیں اور تجھے کھٹکا رہے، تجھے ملامت محسوس ہو، یا ایسے کاموں کے کرنے سے باز آ جانا جن کے کل گزرنے پر تجھے ملامت کا ڈر ہو، یہ بے حیائی کے کام ہے۔ اور حیا اللہ رب کائنات کی صفت ہے۔ حیا کی پاسداری میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ حیا کے دامن کو نہ چھوڑے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے رحمی کے راستوں سے، طریق سے اپنے آپ کو محفوظ اور بچانا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہاری روزی کا مالک، رزق کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، بلندی دینے والا، عظمتیں دینے والا، رفعتیں بخشنے والا، اتنا بڑا رب ہو کر حی کریم، حیا والا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ یہ حیا رب کی صفت ہے، اور جو شخص اس صفت کو اپناتا ہے، اس زیور کو اپنے گلے میں لٹکاتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص نے حیا کے زیور کو اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا، ویلنٹائن ڈے کے نام سے اپنے حیا کو چھوڑ دیا، بے حیائی کے راستے کو اپنا لیا، وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر ایک انگریز کی طریق کو، ایک انگریز کے طریقے کو، ایک انگریز کے عمل کو اپنے لیے حجت سمجھا، حالانکہ میرے لیے، آپ کے لیے حجت ہے، دلیل ہے، امام الانبیاء کا طریقہ، اصحاب کا طریقہ حجت ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے رول ماڈل، عملی نمونہ امام الانبیاء کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ، نمونہ، قدوہ، ماڈل، رول ماڈل، آئیڈیل محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جیلر کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا جو ناجائز عشق ہے، اس نے وہ پھول دینا چاہا، لیکن اسی دن اس کو پھانسی کے پٹے پہ چڑھا دیا گیا۔ تم نے اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو اپنا کر کے اپنے دین کے اس سنت کو، اس طریقے کو اور دین کی اس روش کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کام کے مسلمان ہیں، دین کے ہر طریقے کو مسخ ہم کریں، دین کے ہر عمل کو، شریعت کے ہر پہلو کو، اسلام کے ہر جز کو مسخ ہم کریں اور کہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ یہ تو دوغلا پن ہے۔ اسلام پسند بھی نہیں، دین پسند بھی نہیں، شریعت پسند بھی نہیں۔ اگر پسند ہوتی تو عمل کرتے، جب عمل نہیں کرتے تو پسند نہیں۔ پھر بھی ہم سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ بے حیائی ہم میں، فحاشی ہم میں، عریانی ہم میں، ویلنٹائن ڈے ہم منائیں، شریعت کی مخالفت کا ہر کام ہم کریں، پھر کہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ یہ تیری خام خیالی ہے۔ تو سب سے بڑا جاہل ہے، بے عقل ہے، بے علم ہے کہ تجھے شریعت کا علم نہ ہو سکا، شریعت کا علم بھی نہ مل سکا، شریعت کی معلومات بھی نہ مل سکی۔ تم سے بڑا جاہل، بے عقل، بے دین، بے سمجھ کوئی نہیں ہے۔ دین حیا سکھاتا ہے، دین بے حیائی سے روکتا ہے، فحاشی سے، عریانی سے اور ہر اس طریق سے شریعت اسلامی نے منع کیا ہے جو انسان کو بے حیائی کی طرف راغب کرے۔ حیا
اللہ رب کائنات سے بھی کرنا چاہیے۔ میرا رب حیا کو پسند کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، ان تستحی من اللہ تعالی یا من اللہ عز وجل کما تستحی رجل صالح من قوم یا من صالح قوم، اللہ سے اس طرح حیا کرنا چاہیے جس طرح تم اپنی قوم کے نیکوکار لوگوں کے سامنے حیا کرتے ہو۔ گناہ کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کھٹکا رہتا ہے دل میں۔ گناہ کی تعریف بھی، گناہ کی وضاحت بھی امام الانبیاء نے کی ہے کہ گناہ وہ کام ہے آقا فی صدری کا وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، کہ ایسا کام جو تو کرے اور تیرے دل میں کھٹکا رہے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو علم نہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے فلاں غلطی کی، فلاں گناہ کیا، فلاں فحاشی کا کام کیا، فلاں بے حیائی والے کام کو اس نے سرزد کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہی چیز تو گناہ ہے۔ اور اللہ سے حیا کرو اس طرح جس طرح تم اپنے قوم کے نیکوکار لوگوں سے حیا کرتے ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت سمجھیں کہ گناہ کریں تو لوگوں سے بھی حیا نہ کریں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، ان تستحی من الناس کما تستحی من اللہ تعالی، او گناہ کے عادی ہو، گناہ کے عادی مجرم بننے والوں، لوگوں سے حیا کرو، گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے شرم کرو، اپنا بھرم باقی رہو، بھرم کو تباہ و برباد مت کرو، حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اس طرح لوگوں سے حیا کرو جس طرح تم رب سے حیا کرتے ہو۔ ہم تو رب سے حیا ہی نہیں کرتے، ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی محفوظ جگہ مل جائے جو میرے نزدیک لوگوں کی پہنچ سے، لوگوں کی نظر سے وہ دور ہو، بس وہی فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے رحمی کے اس کام کو کر لوں، لوگ نہ دیکھیں۔ رب تو دیکھ رہا ہے۔ رب کی زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں چھپ کر کوئی گناہ کا کام کیا جا سکے۔ کیوں؟ رب کی نظر سے کوئی چیز اوجھل ہی نہیں ہے۔ جب انسان کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے کہ میں نے رب سے حیا کرنا ہے، پھر گناہ چھوڑ دے گا، کہیں رب دیکھ نہ لے۔ رب دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے، رب کی بصارت ہے، اور رب اپنی شان کے لائق دیکھتا ہے۔ رب کی ہتھیلی پر یہ پوری کائنات اس طرح ہے جیسے رائی کا دانہ ہو، رب دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کی دماغ میں یہ سوچ آ جائے گی کہ میں گناہ کرتے ہوئے رب سے ڈر جائے کہ رب نہ دیکھ لے، پھر گناہ کے کام کو چھوڑ دے گا، فحاشی کو چھوڑ دے گا، عریانی کو چھوڑ دے گا، بیرا روی کے اس کام کو جس کو ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے بعد آ جائے گی۔ رب سے ڈرنا چاہیے۔ اور حیا ایسی چیز ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، جس شخص میں حیا ہے، جو اپنے آپ کو فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی سے، بیرا روی کے کام سے روکے ہوئے ہے، وہ شخص مومن ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس شخص کے دل میں، سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ فحاشی کے کام کو ترک کر دے گا۔
امام الانبیاء کی ایک حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. وہ اس وقت مومن نہیں جب وہ گنہگار بن چکا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. اور جس شخص میں ایمان ہے، رد برابر بھی ایمان ہے، وہ فحاشی اور عریانی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دے گا. فحاشی سے بھاگے گا، عریانی سے دور ہوگا، بے حیائی سے بھاگے گا اور بے روی کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. حیا ایمان ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. والبذاء من الجفا. بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی، فحاشی، عریانی، بے روی اور ہر وہ کام جس کو گناہ کے زمرے میں کنسیڈ کیا جا سکتا ہے. والبذاء من الجفا. بد زبانی اور فحاشی کا ہر کام بد اخلاقی ہے. والجفاء فی النار. بد اخلاقی، بے حیائی، بے روی، فحاشی، عریانی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے حیائی ہر برائی کی جڑ ہے. فحاشی ہر برائی کی، ہر گناہ کی، ہر معصیت کی جڑ ہے. جب بے حیائی ختم کر دی جائے گی تو گناہ باقی نہیں رہے گا. کیسے؟ ایک درخت ہے، اس کی مین جڑ کو کاٹ دیا جائے، وہ درخت ہرا رہ سکتا ہے؟ وہ درخت جیسے ہرا نہیں رہ سکتا، اسی طرح فحاشی ہر برائی کی جڑ ہے. جب اس کو کاٹ دیا جائے تو کوئی گناہ زندہ نہیں رہے گا. ان مما ادرک من کلام النبوۃ الاولی. پہلی باتوں میں، پہلی کلاموں میں، پہلی گفتگو میں اور پہلی شریعتوں میں اور آج کی اس شریعت میں ایک چیز سیم ہے جس سے بچنا ہے. اور جب وہ چیز انسان اس سے بچتا نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، بچاتا نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان میں حیا ختم ہو جاتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں فاصنع ما شئت. وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. جب حیا ختم ہو جائے، بے حیائی جگہ لے لے، فحاشی جگہ لے لے، عریانی جگہ لے لے، اللہ کی نافرمانی جگہ لے لے، رسول اللہ کی نافرمانی جگہ لے لے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پھر تیری مرضی تو جو کرتا پھرے. اور حیا ایسی چیز ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں ہر بھلائی حیا سے ملتی ہے. ہر بھلائی، ہر بہتری حیا سے حاصل ہوتی ہے. الحیاء خیر کلہ. حیا سارا کا سارا بھلائی ہے، بہتری ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے. والحیاء لا یاتی الا بخیر. اور حیا اس وقت آتا ہے انسان کے اندر تو اپنے ساتھ بھلائی کو، بہتری کو، اچھائی کو، نیکی کو لے کے آتا ہے. نیکی کے بغیر حیا نہیں آتا. جب انسان میں حیا آ جائے تو گناہ سے رک جاتا ہے، پھر اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ حیا انسان کو جنت کے راستے کا راہی بنا دیتا ہے اور بے حیائی انسان کو
جہنم کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جب انسان جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، عریانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ہر اس کام کو سر انجام دیتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ اور یہ بے حیائی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، بے حیائی والبیان اور بد کلامی یہ منافقت کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں۔ جب انسان میں فحاشی آ جائے تب بھی انسان منافق ہے، جب انسان بد کلام بن جائے، اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا انداز نہیں، انداز تکلم نہیں، ہر کسی سے گفتگو بد کلامی والی کرتا ہے، وہ شخص بھی منافق بن گیا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو فحاشی کے راستے پر چلا دیتا ہے وہ شخص بھی منافق ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو حیا عطا فرمائے، شرم عطا فرمائے، ہمارے اس مسلمان ہونے کے اللہ اس بھرم کو باقی رکھے، اللہ رب کائنات حیادار بنائے، حیا پر زندہ رکھے، حیا پر موت دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔